الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين متفق علیہ. محترم حاضرین، آج کے درس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو فطرہ کے بارے میں، جس کو عربی میں زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے یا صدقۃ الفطر کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتلائی جائیں گی. سب سے پہلے ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ الفطر کہتے کس کو ہے، فطرہ کس کو کہا جاتا ہے، فطرہ کا مفہوم کیا ہے. ماہ رمضان کے اختتام اور عید سے قبل جو صدقہ ادا کیا جاتا ہے اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں. جب رمضان ختم ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آ جاتا ہے یا عید سے قبل جو صدقہ ہم ادا کرتے ہیں، نکالتے ہیں، اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کا نام فطرہ ہے، یا اسی کا نام صدقۃ الفطر ہے یا زکوٰۃ الفطر ہے. اب دوسرا سوال یہ ہوتا ہے فطرہ سے متعلق کہ فطرہ کا حکم کیا ہے. فطرہ دینا واجب ہے یا یہ کہ مسنون ہے، سنت ہے، یا یہ کہ مستحب ہے، مباح ہے. شرعی اعتبار سے فطرہ کا حکم کیا ہے؟ تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فطرہ ہے یا صدقۃ الفطر ہے یہ واجب ہے. یہ واجب ہے. اگر کوئی آدمی جس کے اوپر فطرہ واجب ہو اور وہ ادا نہ کرے تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوگا. ایسی صورت میں گنہگار ہوگا. فطرہ واجب ہونے کی جو دلیل ہے وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا کس چیز کو؟ زکوٰۃ الفطر کو، یعنی فطرہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا. اور پھر فطرہ کتنا نکالا جائے گا، اس کی مقدار کیا ہوگی، اس کا وزن کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی اس حدیث کے اندر موجود ہے. صاع من تمر او صاع من شعیر، اگر کوئی آدمی کھجور والا ہے، کھجور کے باغات اس کے پاس ہیں، یا کھجور دینا چاہتا ہے تو 1 صاع دے گا. یہ اس زمانے میں ایک پیمانہ تھا، ناپنے تولنے کا ایک آلہ تھا جس کو صاع کہا جاتا تھا. اور آج بھی بہت سارے لوگوں کے پاس یہ صاع موجود ہے. اور اس کا جو وزن موجودہ زمانے کے اعتبار سے یا کلو گرام کے اعتبار سے ہوتا ہے وہ 2.5 کلو. 1 صاع 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی فطرہ میں کھجور دینا چاہتا ہے تو کتنا دے گا، اس کی مقدار کیا ہوگی؟ 2.5 کلو ہوگی. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او صاع من شعیر، اگر کوئی آدمی جو دینا چاہتا ہے، اگر کوئی آدمی جو دینا چاہتا ہے تو اس کی بھی مقدار کتنی ہوگی؟ 1 صاع ہوگی، یعنی 2.5 کلو ہوگی. اور جو دوسری حدیثیں اگر آپ دیکھیں گے تو اور بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر آتا ہے کہ آدمی کیا ہے، کشمش بھی نکال سکتا ہے، منقہ بھی نکال سکتا ہے. تو یہ چیزیں بھی کیا ہے، 1 صاع نکالی جائیں گی. گیہوں اگر آدمی نکالنا چاہتا ہے تو گیہوں بھی نکال سکتا ہے. لیکن بہت سارے لوگ کیا ہے، دھان نکالتے ہیں. بہت سارے لوگ دھان نکالتے ہیں. تو دھان یہ ایسی غذا ہے جو ڈائریکٹ نہیں کھائی جا سکتی. دھان اگر آپ دیں گے، پھر اس کو اگر آدمی کٹواتا ہے، چھٹواتا ہے، تو اس کا وزن آپ 2.5 کلو ناپ کر دیں گے تو کتنا ہو جائے گا؟ 1 کلو ہو جائے گا. اس لیے کیا ہے، دھان دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ اگر آدمی کو دینا ہے تو کیا دے گا؟ چاول دے گا. چاول دے تاکہ وہ اس کو بنا کر کھا سکے، یا جو دے، یا یہ کہ گیہوں دے سکتا ہے، یا کھجور دے، یا یہ کہ جیسا کہ اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ اور بھی دوسری جو چیزیں ہیں بطور خوراک استعمال کی جاتی ہیں وہ چیزیں آدمی فطرہ میں دے سکتا ہے. اب دوسرا سوال یا اگلا سوال یہ ہوتا ہے
کہ فطرہ کون کون لوگ دیں گے، فطرہ کون کون لوگ دیں گے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی العبد والحر، کہ فطرہ واجب ہے غلام پر بھی اور آزاد پر بھی۔ پرانے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، آج کے زمانے میں تو ہے نہیں، یعنی ہر آزاد اور غلام آدمی پر فطرہ واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اگر کوئی بچہ آج پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، اس کی طرف سے بھی اس کے والدین، اس کے سرپرست فطرہ نکالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَالذَّكَرِ وَالْأُنثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور فطرہ کس کی طرف سے قبول ہوگا؟ مسلمان کی طرف سے۔ اگر کوئی آدمی کیا ہے، مان لے غیر مسلم کیا ہے، روزہ رکھتا ہے، اسی طرح فطرہ بھی دیتا ہے، تو نہ روزہ اس کا قبول ہوگا نہ فطرہ کیا ہے اس کا قبول ہوگا۔ اس لیے کہ اس حدیث میں شرط لگا دی گئی کہ من المسلمین، کہ اس آدمی کا مسلمان ہونا کیا ہے، ضروری ہے۔ اور یہ حدیث کیا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فطرہ اگر کوئی آدمی نکالتا ہے تو کیا اس کا اس آدمی کا اتنا مالدار ہونا ضروری ہے کہ جس کے اوپر کیا ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہو، یا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہونا ضروری ہے جو نصاب تک، یعنی زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتا ہو، وہی آدمی فطرہ نکالے گا، یا یہ کہ وہ آدمی نکال سکتا ہے جس کے پاس ایک دن کھانے پینے کے برابر سامان ہو؟ تو صحیح موقف اہل علم کا یہی ہے کہ فطرہ نکالنے کے لیے آدمی کے مال کا نصاب تک پہنچنا ضروری نہیں، وہ نصاب جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، بلکہ اگر آدمی کے پاس کیا ہے ایک دن کے کھانے سے زائد مال ہے، اگر ایک دن کے کھانے سے زائد مال ہے تو پھر ایسے آدمی کے اوپر یاد رکھیے فطرہ واجب ہے۔ اور فطرہ کیا ہے، مثال کے طور پر چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، ان کی طرف سے فطرہ کون نکالیں گے؟ میں نے ابھی کہا کہ ان کی طرف سے ان کے گارجین نکالیں گے، ان کی طرف سے ان کے گارجین نکالیں گے، ان کے سرپرست نکالیں گے، جو ان کا کفیل ہوگا وہ نکالے گا۔ لیکن کوئی آدمی اگر بڑا ہے، بالغ ہو چکا ہے، وہ الگ رہ رہا ہے، تو لا محالہ وہ فطرہ نکالنے خود وہ آدمی کا اپنے فطرے کا ضامن ہوگا اور وہ فطرہ اپنی طرف سے نکالے گا۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اگر کوئی عورت کیا ہے حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو کیا اس حمل کا فطرہ نکلے گا؟ یا ہے کہ پیٹ میں جو بچہ ہے جس کو جنین کہتے ہیں، ایک حمل ہے، یعنی ایسا کیا ہے کہ 4 مہینے سے پہلے کا ہو اس کو حمل کہیں گے، اور 4 مہینے کے بعد کا اگر بچہ پیٹ میں ہو جاتا ہے تو اس کو جنین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جنین کہتے ہیں، جس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ فطرہ نہ حمل کے اوپر ہے نہ جنین کے اوپر ہے، لیکن اگر بچہ کیا ہے پیدا ہو جاتا ہے، اس کی ولادت ہو جاتی ہے، اگرچہ 1 گھنٹے ہی کا کیوں نہ ہو، 1 منٹ ہی کا کیوں نہ ہو، تو ایسے بچے پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اس کے بعد سوال یہ آتا ہے کہ فطرہ ہم کب دیں، فطرہ ہم کب نکالیں، بہتر وقت فطرہ نکالنے کا کیا ہے؟ اس کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر ان تودى قبل خروج الناس الى الصلاة، رواہ البخاری۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ زکاۃ الفطر یعنی فطرہ کیا ہے، لوگ عیدگاہ جانے سے پہلے نکال دیں، لوگ کیا ہے عیدگاہ جانے سے پہلے نکال دیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ عیدگاہ جانے سے قبل فطرہ نکالنا ضروری ہے، اور بہتر وقت کیا ہے فطرہ نکالنے کا کہ جب عید کا چاند نکل جائے، جب شوال کا عید کا چاند نکل جائے، عید کے چاند نکلنے سے لے کر اور عیدگاہ جانے سے قبل تک کا جو وقت ہے یہ بہتر وقت ہے، یہ افضل وقت ہے، یہ اس وقت میں فطرہ نکالنا کیا ہے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بعض اہل علم نے یہ رائے ان کی رہی ہے کہ آدمی کا 1 دن یعنی کہ عید سے 1 دن قبل 2 دن قبل بھی کیا ہے فطرہ نکال سکتا ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عید سے 1 دن قبل یا 2 دن قبل بھی کیا ہے فطرہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن فطرہ نکالنا واجب کب ہو جاتا ہے؟
جب کیا ہے عید کا چاند نکل جائے اور عیدگاہ جانے سے قبل تک ہر حال میں نکال دینا ہے۔ اگر کوئی آدمی نہیں نکالتا ہے، عید کے بعد نکالتا ہے یا عیدگاہ سے واپس آنے کے بعد نکالتا ہے، یاد رکھیے اس کے فطرے کا حکم کیا ہے؟ عام صدقے کا حکم ہوگا۔ جو عام ہم صدقہ دیتے ہیں جو ثواب ملتا ہے، وہی ثواب کیا ہے؟ اس فطرے کا بھی ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جو اگلا جو نقطہ ہے کہ فطرے میں، اس کی طرف اشارہ میں نے کر دیا کہ فطرے میں کون کون سی چیز دی جائیں۔ میرے بھائیوں، فطرے میں بہتر یہ ہے کہ آدمی وہ چیز نکالے یا ان چیزوں کو نکالے جس کا ذکر حدیث کے اندر آیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کھجور کا ذکر آیا ہے، اسی طرح جو کا ذکر آیا ہے، اور اسی طرح گیہوں وغیرہ ہے، یا یہ کہ اسی طرح کشمش ہے، منقع ہے، ان چیزوں کا، جن چیزوں کا تذکرہ حدیث کے اندر آیا ان چیزوں کا نکالنا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اگر وہ چیزیں اگر دستیاب نہ ملے تو پھر بطور خوراک ہم اور آپ جو کچھ بھی استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو ہم زکوٰۃ الفطر میں یا ایک فطرے میں ہم نکال سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ پیسہ، آج کیا ہے بہت سارے لوگ کیا ہے پیسہ نکالتے ہیں۔ تو اہل علم کا شروع سے دو موقف رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنس نکالا جائے گا، غلہ نکالا جائے گا، اور یاد رکھیے تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غلہ نکالنا سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس کیا ہے؟ مجبوری ہے اس کے پاس، یا کسی ایسے شہر میں جہاں غلہ ہے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ مجبوری کی صورت میں کیا ہے؟ پیسے نکالے جا سکتے ہیں اور لوگ نکالتے ہیں، اور اہل علم کا ایک موقف رہا ہے۔ لیکن یہ کہ کوشش کرنی چاہیے آدمی کو کہ ان چیزوں کو نکالیں جو چیزیں کیا ہے؟ حدیث کے اندر میرے بھائیوں موجود ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرہ میں جو چیز نکالا ہے وہ کون سی چیز نکالا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ غلہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلہ ہی ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز میرے بھائیوں ثابت نہیں ہے۔ آخری جو نقطہ ہے آج کے درس کا، اور پہلے بتلایا بھی جا چکا کہ جو فطرہ نکالا جائے گا غلے میں، اس کا وزن کیا ہوگا؟ 2.5 کلو ہوگا میرے بھائیوں۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ فطرہ اگر ہم نکالیں تو کس کو دیں؟ فطرہ اگر ہم نکالیں تو فطرے کا مستحق کون ہے؟ جس طرح زکوٰۃ کے مستحقین کے بارے میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا کہ 8 کیا اس کے مستحقین ہیں، تو کیا فطرہ کے بھی 8 مستحقین ہیں، یا ہے کہ فطرہ کا کچھ الگ مصرف ہے؟ میرے بھائیوں، اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، رواہ ابو داؤد۔ میرے بھائیوں، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا فطرہ زکاۃ الفطر میں، یا زکاۃ الفطر کو فرض کیا۔ اور زکاۃ الفطر کیوں نکالا جاتا ہے؟ طہرۃ للصائم، جب ہم روزے سے ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح کبھی کبھار ہم اول فول اپنی زبان سے نکال دیتے ہیں، کوئی بری بات نکال دیتے ہیں، لغو بات بولتے ہیں، کوئی بری بات کیا زبان سے ادا ہو جاتی ہے، ان تمام چیزوں کا کفارہ یہ فطرہ بن جاتا ہے۔ جو کمی کوتاہی ہمارے روزے میں ہوتی ہے اس کی بھرپائی کس سے ہو جاتی ہے؟ تلافی کس سے ہو جاتی ہے؟ فطرہ سے ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک مقصد ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور جو ہم فطرہ نکالتے ہیں وہ کھانا کس کے لیے ہو جاتا ہے؟ مسکینوں کے لیے ہو جاتا ہے، مساکین کے لیے وہ کھانے کا کام کرتا ہے۔ اس حدیث سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ فطرہ جو صرف اور صرف کیا ہے؟ فقراء اور مساکین کو دیا جائے گا، دوسرے لوگوں کو نہیں دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ فطرہ کا مستحق کون ہے؟ یہ فقیر ہے، مسکین ہے، دوسرے لوگ میرے بھائیوں نہیں ہیں۔ یہ چند مفید باتیں تھیں فطرات سے متعلق، میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں اور آخری عشرے میں یہ باتیں آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سنت کے مطابق فطرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔